بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو شیر مسعود ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں سب سے زیادہ آزادی کے لیے لڑنے والا سلطان مانا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے سلطان تھے کہ جو سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ جو ویڈیوز، جو پکچریں، جو تصویروں میں ٹیپو سلطان دکھایا جاتا ہے، کیا اصل میں ٹیپو سلطان کی تصویر ایسی تھی یا اصل میں وہ اس طرح کے تھے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کیا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے سامعین کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، ٹیپو سلطان ہندوستان کا پہلا ایسا سلطان تھا جس نے ایک لڑائی میں راکٹ کا استعمال کیا تھا، کیونکہ ٹیپو سلطان نے ہی پہلے ہندوستان میں لڑی جانے والی جنگوں میں راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تھے تب تک وہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے گزرا تھا، اور پھر جب آہستہ آہستہ انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے اور ان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، تو پھر انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود میر صادق جیسے لالچی لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے غداروں کی مدد سے انگریز سرکار 1799 میں انگریزوں کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ کہاوت جو ہسٹری کی سبھی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور ٹیپو سلطان نے یہ فقرہ، یہ ڈائلاگ، یہ الفاظ اس نے اس وقت کہے تھے جب وہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے، بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اس وقت عظیم سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن سامعین کرام، سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ یعنی کہ استنبول شہر روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ انگریزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ ہونے والے پیسوں میں آدھا پیسہ میں دیا کروں گا۔ اگر آپ حجاز مقدس کو نہیں جانتے تو سامعین کرام میں بتاتا چلوں کہ حجاز مقدس کے اس سارے علاقے کو کہا جاتا ہے، یہاں پر آج مکہ اور مدینہ ہے، اور یہ سارے علاقے اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے حصے میں تھے، اور وہاں پر تمام تار انتظامات سلطنت عثمانیہ کے خرچے سے ہو رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جیسے امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہسٹری کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن یہ کہنا کہ سلطنت عثمانیہ جیسے امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ طریقے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اگر آپ طریق صفات کو پڑھیں، طریق اوراق کو پلٹیں،
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی امید لگائی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ خود بھی کمزور ہو چکی تھی۔ نہ صرف کمزور ہو چکی تھی بلکہ بہت سارے یورپین طاقتوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، ایسی جنگ کہ جس میں وہ خود ایک مشکل موڑ پر کھڑی تھی کہ جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ کی مالی مدد کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ نے آخری 150 سے 200 سال بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزارے تھے۔ یہ پورے 150 یا 200 سال سلطنت عثمانیہ کا جنگوں سے بھرا پڑا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں گزرا۔ انگریزوں کو جب محسوس ہوا کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے تو پھر انہوں نے میر صادق جیسے غدار خرید لیے۔ 1762 میں جب شاہ ولی اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے اپنے باپ کی مسند پر بیٹھے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ تب انگریزوں نے برطانیہ سے عیسائی پادری بلوائے اور ان عیسائی پادریوں کو ہندوستان کے چوکوں میں کھڑا کیا اور ان سے یہ کہلوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پرانا ہو گیا ہے، نبی کی سیرت پرانی ہو گئی، نعوذ باللہ اسلام پرانا ہو گیا، اس لیے عیسائیت کو قبول کرو۔ عیسائی انگریزوں نے تمام برطانیہ کے ہندوستان کی گلی گلیوں میں اپنے طاقت کے بل بوتے پر عیسائیت پھیلانے کا ارادہ کیا، تو اس موقع پر شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کے تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ علم بغاوت بلند کیا اور فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سر پر کفن باندھے اور میدان میں نکل آئے۔ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا، اس لیے ہر مسلمان جہاد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ تو اس فتوے پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ایک نوجوان تھا کہ جس کی عمر 18 سال تھی۔ اس 18 سالہ نوجوان نے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا مطالعہ کیا۔ اس نوجوان نے اپنے علاقے کے اندر ایک عارضی خفیہ فوج بنائی اور اس فوج میں نوجوانوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ وہ نوجوان ایک سپاہی حیدر علی کا بیٹا تھا۔ اس کا نام تاریخ کی زبان میں فتح علی ٹیپو ہے۔ سلطان ٹیپو نے انگریز کے خلاف ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا جہاد کیا، جو جہاد شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر تھا۔ سلطان ٹیپو کی تصویر جو آج کل آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، یہ سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں، بلکہ کیونکہ ٹیپو سلطان کی داڑھی تھی، سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پر اس طرح نہیں ہی چلایا تھا۔ اور سامعین کرام، جو آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ٹیپو سلطان کی اصل تصویر تھی۔ یہ غلط تصویریں ہیں جو آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، دوسری جو پیچھے بھی آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ سلطان ٹیپو اتنا بڑا ولی تھا کہ جب اس میسور کی جامع مسجد اس نے بنائی تو اس نے حکم دیا کہ اس مسجد میں وہ عالم جماعت کرائے گا جس کی 5 نمازیں ایک دن بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو کوئی مولوی امامت کے لیے آگے نہ آیا اور پھر ٹیپو سلطان نے خود آگے آ کر نماز پڑھائی اور بتایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کبھی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ انگریز مجاہدین مولویوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے تاریخ سے ٹیپو سلطان کو ختم کرنا چاہا تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ آزادی کا ہیرو سلطان ٹیپو مولوی تھا۔
مولوی دشمنی میں اس نے ہندوستان کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہرا کر رہتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ٹیپو سلطان شہید ہوا 16 اگست 1792 میں۔ اس سے پہلے 3 میسور کی لڑائیوں میں سلطان ٹیپو نے فتح حاصل کی، اور چوتھی لڑائی میں سلطان ٹیپو کو پتہ چلا کہ میر صادق کو انگریزوں نے 950 مربع زمین دے کر خرید لیا ہے۔ میر صادق 950 مربع زمین لے کر این لڑائی میں سلطان ٹیپو کا باغی ہو گیا، اس نے اس سے غداری کر لی، اور سلطان ترنگا پکڑ کر چلے تھے تنہا، اور لڑ کر شہید ہوئے، اور جاتے جاتے یہ فکرہ کہہ گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک انگریز نے تاریخ لکھی، وہ کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان بہت بہادر تھا، تنہا لڑتا رہا، جب شہید ہو گیا تو پورے ہندوستان نے 30 دن تک سورج کو نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ 30 دن تک ہندوستان میں سورج نہیں نکلا تھا، آندیاں طوفان چلتے رہے اور بارشیں ہوتی رہی۔ سامعین کرام، یہ تھے وہ مسلمان رہنما جن کو ہم نے بلا دیا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے۔ مزید سامعین کرام اس طرح کے تاریخی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اس طرح کے اسلامی ہیرو کی ویڈیوز ملیں گی جن کو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔